أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح وبك نستعين يا فتاح اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹرز، انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور حدیث کو پڑھنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. چلیے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ کو یہاں پر دکھ رہا ہوگا، قرآن سے رشتہ مضبوط کیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس ٹاپک پر آپ سے بات کریں گے. جیسا کہ آپ سب قرآن کلاسز لیتے ہیں، آپ سب خود بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تجوید کلاسز لیتے ہیں، بہت ساری محنتیں کرنے ماشاءاللہ آپ سبھی کو میں دیکھتی ہوں. تو انشاءاللہ یہاں پر اس کے بارے میں کچھ بات بھی کر لیتے ہیں کہ کیا ہم اتنی جو محنتیں کرتے ہیں اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ دیتا ہے. آئی تھنک مجھے معلوم ہے آپ کو کہ ہاں اللہ تعالیٰ بہت اجر دیتا ہے، لیکن تھوڑا اور زیادہ ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ. چلیے ایک حدیث ہے چھوٹی سی جو میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر انشاءاللہ اسٹارٹ کرتی ہوں. چلیے آپ سب چھوٹا سا درود پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے قرآن سے رشتہ مضبوط کیجئے آپ کا ٹاپک ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہے نا وہ نقل فرما رہے ہیں. یہاں پر کیا فرما رہے؟ ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت خرب. ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب. ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2913 حدیث نمبر 2913. اس کا ترجمہ، اس کی میننگ کیا یہاں پر اردو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے. اس کی جو رومن انگلش میں ترجمہ ہے وہ بھی دیکھ لیں. جس کے سینے میں قرآن کا ذرا سا بھی حصہ نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے، یعنی اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے. اب آپ یہاں پر یہ دیکھیں کہ قرآن کا تھوڑا سا حصہ نہ ہونا کیا ہے، یعنی جس کو قرآن ذرا سا بھی بنا دیکھے یاد نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کے مانند ہے. وہ گھر جس میں جو ہے بہت ساری آشائشیں ہیں، بہت ساری آشائشیں ہیں، لیکن رہنے کے لیے اس میں ایک ماں نہ ہو، رہنے کے لیے اس میں ایک والد نہ ہو، یا کوئی ہمارا سرپرست نہ ہو، تو پھر وہ گھر کیسا گھر ہوتا ہے؟ اجڑا ہوا گھر، کوئی اس کا خیال رکھنے والا نہیں، ایک فیملی کو پورا سمیٹ کے رکھنے والا نہیں، اس کے اوپر کسی کا سایہ نہیں اللہ کے سایہ کے علاوہ. تو یہاں پر وہ گھر ایسا گھر ہے کہ اگر قرآن آپ کے سینے میں نہیں ہے تو آپ بھی اجڑے ہوئے گھر کی طرح ہیں، جس گھر میں تمام چیزیں ہیں تو لیکن آپ اس کو ایک سمیٹ کے رکھنے والے نہیں ہیں، آپ اس کو سجو کے رکھنے والے نہیں ہیں. جیسے آپ دیکھیں گھر میں اگر ماں نہ ہو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابو بھی ہیں، لیکن اگر آپ ماں نہیں ہے ان بچوں کی، گھر کا سامان ادھر پڑا ہے ادھر پڑا ہے، اس گھر کو سمیٹنے والا کوئی نہیں ہے، اس گھر کو سجا کے رکھنے والا کوئی نہیں. تو یہ جو دل ہے آپ کا گھر ہے، اس کو آپ نے سجا کے رکھنا ہے، سجو کے رکھنا ہے، سمیٹ کے رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، یا پھر اجڑے ہوئے گھر کی طرح بنانا ہے. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے.
تو اب دیکھیے قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل آپ نے بہت سارے سنے ہوں گے. یعنی جب کوئی قوم قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کوئی محفل قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو ان کے اوپر سکینت نازل ہو رہی ہوتی ہے. اسکرین ایک منٹ. جی، جب کوئی قوم یا کوئی محفل یا کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں. اچھا میری آواز کلیئر ہے کیا؟ ایک سیکنڈ. میری آواز نہیں آ رہی تھی کیا؟ ابھی کلیئر ہے نا؟ ابھی کلیئر ہے الحمدللہ. الحمدللہ. اوکے انشاءاللہ. وہ اصل میں شاید نیٹ ورک پرابلم ہو گیا تھا تو اسکرین بھی آٹومیٹک کٹ ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ ابھی ٹھیک ہے. چلیے ماشاء اللہ. اوکے مسئلہ بھی میں نے آپ کو کو ہوسٹ کر دیا ہے. بائی دا وے اگر ایسا ہو کہ کوئی پرابلم ہو تو آپ مجھے انفارم کر دیجیے. اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں کیا بول رہی تھی کہ ایک محفل، ایک مجلس یا پھر ایک قوم یا کچھ لوگ بیٹھ کے جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے، قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس محفل پر سکینت نازل فرماتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس محفل کا، اس مجلس کا، اس قوم کا ذکر اللہ رب العالمین کے دربار میں کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی فرشتوں سے ان کا ذکر فرماتا ہے. سبحان اللہ. یہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2699. یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں کے درمیان میں کرتا ہے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ سبحان اللہ آج آپ سب قرآن کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک اطمینان، ایک سکون ہے، ہمارا دل ایک دم مطمئن ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں آپ کا دل مطمئن ہوگا. تو یہاں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں سے شیاطین دور ہو جاتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہاں پہ شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، وہ گھر شیطان کا گھر ہو جاتا ہے. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے شیطان اس گھر سے دور رہتے ہیں، اور خیر و بھلائی اور فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے اس گھر میں. اس گھر میں جس گھر میں فرشتے آ رہے ہوں تو بے شک اس میں خیر و بھلائی تو آئے گی ہی. اللہ تعالیٰ اور وہ فرشتے خیر و بھلائی لے کر کے ہی اللہ کی طرف سے آئیں گے، اور اس گھر جو ہے نا وہ گھر والوں کے اوپر کشادہ ہو جاتا ہے. یعنی اس میں تنگ دستی نہیں ہوتی ہے، نہ تو کھانے پینے کی، نہ تو پہننے اوڑھنے کی، نہ تو بیٹھنے لیٹنے سونے کی، کسی بھی چیز کی تنگ دستی نہیں ہوتی ہے. کسی بھی چیز میں آپ کشادگی محسوس کرو گے جس گھر میں روز صبح تلاوت ہوتی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ڈیلی قرآن کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور یہ حدیث جو میں نے بتایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہو وہاں سے شیطان دور ہو جاتے ہیں، خیر و بھلائی اور وہاں پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے، وہ گھر والوں کے لیے کشادہ کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث سنن دارمی کی ہے، حدیث نمبر 3356. حدیث نمبر 3356. اور تلاوت کرنے والے کو قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. جیسا کہ آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الحمد پورا ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ الحمد بھی الف ایک ہے، لام ایک ہے اور میم ایک ہے، یعنی الگ الگ الف لام ہا میم دال سارا الگ الگ ہے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے ہمیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا. اگر آپ پڑھ رہے ہیں ان الذی، الف جو کہ حمزہ ہے، ایک نون 2 یعنی 10 20، الف 30، لام 40، ذال 50 یا 60، ایسے کر کے آپ اگر جوڑیں تو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دے گا، ہے نا.
تو انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو تلاوت کو کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز. اوکے اچھا، یہ حدیث جو میں نے کہا کہ تو تلاوت کرنے والے کو قرآن کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے، حدیث نمبر 2910 حدیث نمبر 2910. اچھا اس کے بعد دیکھیے، اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. یعنی اگر ہمیں 10 نیکیاں مل رہی ہیں، جو لوگ قرآن کو بڑا کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی، جو لوگ قرآن کو کوشش کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کی تجوید کے ساتھ، اس کے مخارج کے ساتھ، اس کے رولز کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ، پھر بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ صحیح نہیں کر پا رہے، وہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو عطا ہی فرما دیتا ہے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر دوہرا اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے ہمارا اللہ. ہر جب بھی ہم کوئی حدیث پڑھتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کے بارے میں کوئی بات سنتے ہیں نا، اس کا پیار جو ہے نا وہ ہمارے دل میں، آپ کے دل میں میں محسوس کروں گی انشاءاللہ. میں امید کرتی ہوں کہ اس کا پیار جو ہے نا وہ بڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ بڑھتا ہے. جیسے کہ یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اٹک اٹک کے پڑھنے والے جو لوگ، بعض لوگ ہیں جو کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو زبان ہے نا بچپن سے چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ان کو الحمد کہنے کی، اب وہ کوشش بڑی کرتے ہیں کہ وہ الحمد کہہ لیں، نہیں کہہ پا رہے ہوتے ہیں، بڑا کوشش کرتے ہیں، بعض دفعہ ان کو رونا بھی آ جاتا ہے، بعض دفعہ وہ پریشان بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی نہیں ہو رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بڑی پسند آتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا فرما دیتا ہے. تو دیکھیے یہاں پر جو لوگ ایسے ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں مل پا رہی ہے، وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، تو وہ پلیز اس بات کو لے کر کے پریشان نہیں ہو کہ ان کو اللہ تعالیٰ گناہ دے گا. نہیں، ہمارا اللہ بڑا پیارا ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی اس اسٹرگل کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز. یہ حدیث جو ہے مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 798. حدیث نمبر 798. اوکے چلیے میں آگے بڑھتی ہوں. پھر آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں اس سے قرآن سے ریلیٹڈ، جو کہ آپ سب نے انشاءاللہ، مجھے امید ہے جتنی حدیث میں نے سنائی ہیں سب سنی ہوں گی، لیکن یہاں پر ایک بار ریوائز ہو جائے گا اور کچھ ڈیٹیل میں جا کے ہم بات کریں گے صرف 11 بجے تک. اس کے بعد دیکھیے ایک حدیث اور آپ نے سنی ہوگی کہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئے گا، سفارش بن کر آئے گا. میں بہت بار اپنے بیانات میں، بہت بار اپنی کلاسز میں یہ باتیں میں بار بار کہتی ہوں کہ قرآن آپ کے لیے سفارش کرے گا. ایک حدیث میں بار بار کہتی ہوں، القرآن حجت لک و علیک، قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ نے قرآن کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو قرآن آپ کے لیے اس حدیث کی طرح آئے گا. قرآن پڑھنے والے کے لیے وہ شفیع بن کے آئے گا، سفارش کرے گا اللہ کے لیے، اللہ سے. اور اگر آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں جانا، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اب آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے کیا قرآن آپ کے لیے شفیع بن کے آئے گا؟ کیا وہ آپ کی سفارش کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے اس کو نہیں سمجھا، وہ ہمیں کیوں سمجھے گا؟ آج دنیا میں یہ چیزیں بڑی عام ہیں. آپ اگر کسی کو عزت دیتے ہو، آپ کو عزت ملتی ہے. آپ اگر کسی کی بے عزتی کرتے ہو، آپ کی بھی بے عزتی ہوتی ہے. آپ کسی کو اپنا سمجھتے ہو، لوگ بھی آپ کو اپنا سمجھتے ہیں. کسی کو پیار سے بات کرتے ہو، سامنے والا بھی آپ سے پیار کرتا ہے. اگر سامنے والے سے آپ تھوڑا سا ایڈ کے غصے سے بات کرو نا، اس کا ڈبل ایڈ کے اور غصے سے وہ بات آپ سے کرے گا. تو یہ چیزیں ایک رول ہے جو دنیا کا، جو انسان آج کل فالو کر رہا ہے. اور جبکہ قرآن تو ہمارا شفیع ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری، تو جیسا کہ ہمیں جنت چاہیے، لیکن جنت والے اعمال تو ہم کریں تبھی تو ہمیں جنت ملے گی. ہمیں اللہ چاہیے، اللہ کو پانے کے لیے ہم کچھ کریں گے تبھی تو اللہ ہمارا ہوگا. اللہ نے خود کہا ہے کہ تم میری طرف ایک بالشت آؤ، میں 2 بالشت آؤں گا، ایک ہاتھ آؤ، میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم میرے پاس چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا. سبحان اللہ. جانا ایک قدم ہمیں آگے بڑھانا پڑے گا نا، ایک قدم تو بڑھانا ہے. اور جب ہم ایک قدم قرآن کی طرف بڑھائیں گے تو قرآن بھی ہماری طرف آئے گا. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو، ہم سب کے سینوں کو کشادہ کر دے. قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہم سب کے سینوں کو بھر دے. ہم سب کے دلوں میں
اللہ کی محبت، قرآن کی محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی آگ کو ایسے بھڑکا دے پھر وہ کبھی نہ بجھے. آمین یا رب العالمین. چلیے دیکھیے ایک حدیث اور بھی ہے، قرآن پڑھنے والا فرشتوں کا مصاحب بن جاتا ہے، فرشتوں کا ساتھی بنتا ہے. تو انشاءاللہ اور دیکھیے جب کوئی جب کہ قرآن سے غافل لوگوں کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے. جو لوگ قرآن سے غافل ہیں نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایت خود فرمائیں گے، ہے نا. کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، بہت ساری ایسی قومیں ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا، اور جنہوں نے قرآن کو پکڑا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا. تو قرآن، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی اور زبان پر قرآن کی تلاوت جاری رہتی تھی. سبحان اللہ. ایسے ہی حضرت معاذ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ پوری رات عبادت میں گزارتی اور صبح کی تلاوت انہیں بہت زیادہ محبوب تھی. صبح کی تلاوت ہمیں اور آپ کو بھی محبوب کر لینی چاہیے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی دادی صاحبہ جو تھی، رمضان میں ہر روز ایک قرآن ختم کر لیتی تھی. سبحان اللہ. کیسا ایمان رہا ہوگا، کیسی محنت رہی ہوگی کہ وہ ہر روز ایک قرآن ختم کرتی تھی. اور بتائیے کہ 30 روزے ہوتے ہیں اگر، اور وہ 30 قرآن ختم کر لیتی تھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایسا ایمان، ایسا شوق، ایسا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے کہ ہم بھی ایک دن میں قرآن پڑھنے والے بنیں. عورتیں پہلے کے زمانے میں عورتیں گھر کے کام کاج کرنے کے بعد جیسے ہی فارغ ہوتی تھی، ان کا جو وقت ہوتا تھا فارغ وقت، وہ موبائلوں میں، وہ چغلیاں کرنے میں، وہ گوسپ کرنے میں، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں نہیں گزرتا تھا. وہ اپنا معمول بناتی تھیں اور قرآن کی تلاوت میں، کیونکہ دیکھیے ان کو عربی پہلے سے آتی تھی، ان کی میننگ ان کو سمجھ میں آتی تھی، کیونکہ جو مدینہ منورہ اور مکے میں رہنے والے لوگ تھے، صحابیات کا جو دور تھا، ان کو تو وہ عربی سے خود ہی واقف تھے کیونکہ ان کی زبان ہی وہی تھی. اب ان کو عربی سیکھنا نہیں تھا، ان کو تجوید سیکھنی نہیں تھی، ان کو سمجھنا نہیں تھا کیونکہ آٹومیٹک اس کو سمجھ میں آتا تھا ان کو. اب ان کے پاس کیا تھا؟ تلاوت کرنا. اپنا خالی وقت جو ہوتا تھا صرف اور صرف اس میں وہ تلاوت کرتی تھی. ہر نماز کے بعد وہ کچھ دیر کے لیے 2-3 صفحات قرآن کے پڑھ لیا کرتی تھی. اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بھی مشکل نہیں ہے اگر ہم پڑھنا چاہیں تو، کیونکہ یہ چیزیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی ایزی ہیں اگر ہم کریں تو. بعض اوقات اگر ہم 5 ٹائم صبح، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایک قرآن کے 10 ورق کا ایک پارہ ہے، ٹھیک ہے، 2 پارہ ہم نے 2 ورق ہم نے پڑھنا اسٹارٹ کیا. پورے دن میں ایک پارہ تو ہم سے ہو ہی جائے گا. 2 ورق صبح، 2 شام، 2 صبح، 2 کر کے ہم نے کیا، کیا ہو جائے گا؟ 5 میں 10 ورق کمپلیٹ. اور 2 ورق ہمارے لیے پڑھنا مشکل بھی نہیں ہے. 2 ورق پڑھنا ہمارے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو بس تھوڑا سا ہے، تھوڑا سا پڑھیں گے. اور ہمارے مطلب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کے ٹائم میں لوگ اکتا جاتے ہیں، کبھی پڑھنے کا من نہیں ہوتا، بہت زیادہ پڑھے تو سر میں درد ہے، آنکھوں میں درد ہے، کبھی کوئی پرابلم ہے. اگر آپ 2 ورق پڑھ رہے ہیں نا، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ان 2 ورق میں آپ وہ 2 ورق کمپلیٹ کر لیں گے اور آپ وہ 2 ورق پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ ان 2 ورق میں آپ کی ایک پارہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اگر آپ آدھا پارہ پڑھتے ہیں، مطلب 5 ورق اگر آپ ڈیوائڈ کر لیں تو بھی آپ کا 2.5 پارہ ہو جائے گا ایک دن میں. تو آپ اس طریقے سے کوشش کریے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ٹائم کو ڈیوائڈ کریے. ایک مطلب قرآن کے لیے، جیسے کہ آپ کھانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کھانا بنانے کے لیے وقت نکالتے ہیں، کپڑے دھلنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، گھر کی صفائی کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، یہاں پر کلاس میں آنے کے لیے وقت نکالتے ہیں، ایسے ایک وقت نکال لیجئے. ہر نماز کے بعد جیسا کہ آپ کو اگر 20 منٹ لگتا ہے نماز پڑھنے میں تو 20 منٹ آپ دے دیجئے قرآن کی تلاوت کے لیے. میں ایک اگزامپل آپ کو دے رہی ہوں، یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میکسیمم آپ کو صرف 20 منٹ لگے گا نماز پڑھنے میں. جتنا اطمینان کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے اتنا دیر بھی لگ سکتا ہے. تو آپ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیے اور اسی کے ساتھ بھلے آپ 10 منٹ دیجئے قرآن کو، بٹ دیجئے. بھلے ایک ورق بھی پڑھیے، آپ 2 دن میں ایک پارہ مکمل کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. 2 دن میں ایک پارہ مکمل کریے، بٹ پڑھیے. اگر آپ 2 دن میں بھی مکمل کرو گے تو 1 مہینے میں آپ کا
جو ہے کچھ نہیں، اگر آپ کوشش کریں تو 2 دن میں ایک پارہ مکمل ہو رہا ہے آپ کا، تو آپ کا 15 پارہ تو مکمل ہو ہی جائے گا. 15 پارہ اگر آپ مکمل کر رہے ہیں، مطلب زیادہ نہیں کریے. 30 پارے ہیں آپ کے، تھوڑا تھوڑا پڑھیے، تھوڑا تھوڑا. 1 مہینے میں 2 مہینے میں آپ قرآن ختم کریے، کوئی مشکل نہیں ہے، بٹ ختم کریے. تلاوت ضرور کریے. سمجھنا، پڑھنا اور تجوید سے پڑھنا سب کچھ جاری رکھیے، ساتھ میں تلاوت بھی کریے. اور آپ کو میں بتا دوں، جب آپ تجوید پڑھنا اسٹارٹ کرو گے اور اس کے بعد جب آپ اپنی تلاوت کرو گے نا، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ میں کیا بتاؤں. خود ہی آپ کو پتہ چلے گا نا کہ واؤ میں نے کتنا اچھا پڑھا ہے، ماشاء اللہ. تو چلیے دیکھیے، قرآن جو ہے نا وہ قرا کا مصدر ہے، جس کے معنی پڑھی جانے والی کتاب. اور واقعی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی کتاب ہے تو وہ ہے قرآن مجید. وہ ہے قرآن مجید. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے. اور اللہ تعالیٰ نے متعدد مطلب کئی جگہوں پر اپنے کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے انہ القرآن الکریم بل ہوا قرآن مجید. قرآن عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں، تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی جب پہلے کا دور تو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں پر لوگ عربی بولتے تھے، عربی سمجھتے تھے، اسی لیے عربی زبان میں قرآن نازل ہوئی. آج ہم اجمی لوگ ہیں، عربی لوگ تو نہیں ہیں، ہمیں عربی نہیں آتی ہے. کوشش کریں عربک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا، بٹ کوشش کرتے رہیے. قرآن کریم جو اس کا نزول جو ہوا نا، وہ پہلے ایک گھنٹے کی سی آواز سنائی دیتی تھی، اور آواز نے جو کچھ کہا ہوتا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتا تھا. جب اس طریقے سے وہی نازل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ مطلب بوجھ سا محسوس ہوتا تھا. اور کبھی کبھی فرشتہ کسی انسانی شکل میں آتا تھا. وہ فرشتے کون ہوتے تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. ایسے موقع پر اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی تھے دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صورت میں تشریف لایا کرتے تھے. کبھی کبھی آپ جو ہے خود اپنی صورت، اپنی آواز، اپنی شکل میں بھی آیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنی شکل میں نہیں آتے تھے. آواز میری کلیئر ہے نا؟ آپ لوگ مجھے بتائیے، آواز کلیئر ہے نا؟ الحمدللہ. اوکے، الحمدللہ الحمدللہ. اگر بیچ میں کوئی پرابلم ہو تو فوراً مجھے بتائیے گا. صرف 5 منٹ کا ٹائم ہے انشاءاللہ. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی کبھی اپنی صورت میں، یعنی اپنی اصلی صورت میں آتے تھے، اور کبھی کبھی قرآن بلا واسطہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہم کلامی ہوئی. جیسا کہ یہ واقعہ صرف معراج کے موقع پر ہوا ہے، جبکہ نماز کی فرضیت بھی اسی موقع پر ہوئی تھی. تو اور یہ قرآن جو نازل ہوا ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات، جس کو آپ سبھی کو معلوم ہے لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا. اس کے بعد حسب ضرورت، حسب موقع، تھوڑا تھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا. تقریباً 23 ایئرس کے عرصے میں قرآن پورا مکمل ہوا، یعنی 23 سال کی قلیل مدت میں یہ قرآن نازل ہوا. اور آپ اس وقت یہ نازل ہونا شروع ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے تھے. قرآن کی جو پہلی آیت نازل ہوئی وہ غار حرا میں اتری، اور وہ سورہ علق کی ابتدائی آیت تھی، یعنی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ والی آیت تھی. اس سے پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کا نزول کا سلسلہ جو تھا وہ بند رہا. 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کے نزول کا پتہ نہیں کیوں آٹومیٹک ایک منٹ، زینت آواز نہیں آ رہی ہے.
جی پتہ نہیں کیوں آٹومیٹک آواز بند ہو جا رہی ہے. چلیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو دیکھیے سورۃ المدثر کی جو ابتدائی آیت تھی، چند آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک وحی کا جو نزول تھا وہ سلسلہ جاری رہا. تقریباً 23 سال کے عرصے میں پورا قرآن نازل ہوا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن ایک بار میں نہیں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا کر کے مختلف آیات، مختلف دور، مختلف واقعات جیسے جیسے پیش آتے رہے وہ قرآن ویسے ویسے نازل ہوتا رہا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوتا تھا، آپ فوراً اس کو دہرانے لگتے تھے تاکہ یہ مجھے یاد ہو جائے. اللہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فوراً مت دہرائیے، میں آپ کا حافظہ ایسا کر دوں گا نا کہ وہ آٹومیٹک آپ کو یاد ہو جائے گا. تو آپ اس کو دہرانے کی آپ کو ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ خود آپ کے حافظے میں وہ چیزیں یاد کروا دے گا. سبحان اللہ. اور سب سے پہلے قرآن کے حافظ جو تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسا کہ آپ نے رمضان کی سیریز میں پڑھا ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ آتا تھا تو اپنی پورے قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن مجید کا دور فرمایا. سبحان اللہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو قرآن کی معنی کی تعلیم ہی نہیں دیتے تھے بلکہ ان کے الفاظ بھی یاد کرواتے تھے، یعنی ان کے معنی بھی آپ سمجھاتے تھے، ان کے الفاظ کو بھی یاد کرواتے تھے. اور پھر قرآن کریم کو یاد کرنے کا جو شوق تھا وہ صحابہ اکرام کے اندر بڑا تھا. ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ یاد کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی قرآن یاد کی، اچھا خاصا مطلب صحابہ اکرام نے قرآن کو پورا پورا یاد کر لیا تھا. اچھے خاصے صحابہ اکرام نے تو ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو گئی تھی جنہوں نے بہت ساری آیتیں یاد کر لی تھی اور وہ نماز میں دہراتے تھے. اور بہت سارے لوگوں نے قرآن کی حفاظت کے لیے نا قرآن کو حفظ بھی کر لیا تھا. اور آج کے دور میں بھی سبحان اللہ یہ سلسلہ جاری ہے. آج ہم اپنے بچوں کو بھی حافظ بناتے ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم ہر ایک کو حافظ بنائیں، بھلے ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، پائلٹ بنائیں، کچھ بھی بنائیں، حافظ ساتھ میں ضرور بنائیں، ضرور حافظ بنائیں. کیونکہ قرآن جس کے دل میں نہیں وہ اجڑا ہوا دل ہے، اجڑا ہوا گھر کے مانند ہے. تو اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیے، ان قرآن کی معنی اور میننگ کو ضرور سمجھا دیجیے. بھلے آپ اپنے بچے کو دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں لے کے جائیے، بٹ قرآن کا حافظ ضرور بنائیے. قرآن کا حافظ اگر آپ بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے سر پہ قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائے گا نا جس کی چمک سے پوری دنیا، پوری مطلب وہ جو قیامت کا دن ہوگا نا سب کچھ روشن ہوگا. اللہ تعالیٰ وہ عزت کا تاج جو آپ کو پہنائے گا نا وہ سبحان اللہ اس کی کیا ہی بات ہوگی. تو آپ سبھی اس ٹاپک پر میں پھر کبھی بات کروں گی. تو آپ سبھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ ضرور بنائیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہم سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے، قرآن کو سمجھنے والا، قرآن کو سننے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کو جاننے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. چلیے اسی کے ساتھ میں اپنی اس کلاس کو یہیں پر ختم کرتی ہوں کیونکہ 11 بچوں کا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ سب سے ملتے ہیں تھرسڈے کو پھر ایک ٹاپک لے کر کے. جو ٹاپک ہوگا آپ کا، کچھ ہم عورتوں کو تلاوت جو کرنی چاہیے قرآن کی آیتوں کی وہ اپنے اذکار میں شامل کرنی چاہیے، اس ٹاپک پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.